بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها او خالتها فی النکاح۔ عورت اور اس کی پھوپھی، عورت یا اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس ترجمۃ الباب کی تشریح یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی زوجیت میں یا اپنے نکاح میں ایک ساتھ پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو نہیں رکھ سکتا، خالہ یا اس کی حقیقی بھانجی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی کیا کسی عورت سے، زینب سے، اب زینب کی خاص بھتیجی بھی ہے، اس سے بھی وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو زینب کو رکھتے ہوئے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے اس کی بھانجی سے، یا اس کی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ حضرت امام مسلم رحمہ نے اس طرح کی حدیثیں یہاں پر نقل فرمائی ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 1169۔ دیکھیے حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها۔ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجمع بین المرأة وعمتها، کہ عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان، ولا بین المرأة وخالتها، اور نہ عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی خالہ اور اس کی خاص بھانجی سے، یا کسی بھی پھوپھی اور اس کی خاص بھتیجی سے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور ایک ساتھ اپنے نکاح میں وہ رکھ نہیں سکتا۔ ہاں، ایک کے انتقال کے بعد، ایک کو طلاق دینے کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے، دوسرے سے شادی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، اب اس کی بھانجی بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس عورت کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے تو پھر اس کے بعد اس کی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایسی کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی بھتیجی بھی ہے، تو اب اس کی بھتیجی سے وہ اس وقت نکاح کر سکتا ہے جبکہ اس عورت کا انتقال ہو جائے، یا اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد کر سکتا ہے۔ ویسے اس حدیث کی تشریح میں علماء اکرام نے اور شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ صرف یہاں پر یہی دو شکلیں مراد نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی شکلیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ دو خاص بہنیں ہیں، اللہ اخیافی بہنیں جو ہوتی ہیں، کوئی بھی آدمی ان کو نکاح میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے۔ قرآن نے اس کو حرام قرار دے دیا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فرمایا، دو حقیقی بہنوں کو یا اللہ اخیافی بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں اور حرام ہے۔ ہاں، ایک کو طلاق دینے کے بعد، ایک کو چھوڑ دینے کے بعد، یا ایک کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام نے اور شارحین نے اس آیت کریمہ یا اسی طرح اس حدیث کی روشنی میں ایک اصول بیان فرمایا ہے عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کے سلسلے میں۔ اصول یہ ہے کہ ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یا ایسی دو عورتوں سے ایک ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، نکاح نہیں کیا جا سکتا
جن دو عورتوں میں سے کسی ایک کو مرد مان لیں یا مرد تسلیم کر لیں تو دوسرے سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے یہ پھوپھی اور بھتیجی، ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو مرد تسلیم کر لیں تو دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھتیجی کو آپ مرد مان لیں تو بھتیجا ہو جائے گا، پھوپھی سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھوپھی کو اگر آپ مرد مان لیں تو وہ چچا ہو جائے گا، بھتیجی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی ہے، خالہ اور بھانجی میں سے آپ خالہ کو تھوڑی دیر کے لیے مرد مان لیں تو وہ ماموں بن جائے گی، تو اس کا نکاح خاص بھانجی سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھانجی کو اگر آپ مرد تسلیم کر لیں تو وہ بھانجا ہو جائے گا، ظاہر بات ہے بھانجا اپنی حقیقی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو فقہاء نے یہ اصول اور بیان فرمایا ہے کہ ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے کسی ایک کو اگر آپ مرد تسلیم کر لیں، مرد فرض کر لیں تو اس کا نکاح دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیں، اور جہاں جہاں یہ شکل پیدا ہوگی عورتوں کو جمع کرنے میں کہ ایک عورت کا نکاح اگر اس کو مرد تسلیم کر لیں دوسرے سے نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اور بھی جو ہے شکلیں بن سکتی ہیں، دو بہنوں کی بھی شکلیں ہیں، خالہ بھانجی کی بھی شکلیں ہیں، پھوپھی اور بھتیجی کی بھی شکلیں ہیں، اس طرح اور بھی شکلیں جو ہے بن سکتی ہیں۔ اگلی روایت دیکھیے۔